دوستو حقوق العباد بندے کا بندے پر حق پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ دوستو انسان کے اوپر انسان کے حقوق جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ دین اسلام میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ تو دوستو ماں ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا وجود جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ تو دوستو دنیا میں واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ صرف گارنٹی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، اور کسی چیز میں دین اسلام میں نہیں کہا گیا کہ یہ گارنٹی سے جو آپ کو جنت ملے گی وہ کس سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ 2 دفعہ پوچھنے کے بعد وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا حق ہے میرے اوپر سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ دوستو یہ 2 رشتے ایسے ہیں جس سے آپ کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے، تو انہی کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے۔ ماں کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں آپ، اور ماں کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ دین اسلام دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے۔ باپ آپ کے لیے اس دنیا میں ایک شجردار درخت ہوتا ہے جس کو آپ کے رزق کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہوتا ہے۔ تو دوستو احترام جو ہوتا ہے وہ ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ رشتوں کا احترام کیا ہے، انسان کا انسان کے اوپر احترام کیا ہے، اور سب سے جو افضلیت دی گئی ہے وہ کن رشتوں کی دی گئی ہے۔ بزرگی جو ہے وہ کیا ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ مختلف مدارج سے گزرتا ہے، مختلف رشتے ملتے ہیں، مختلف رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ دوستو ہر رشتے کا انسان کے اوپر حق ہوتا ہے۔ سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو اچھے خیالات کے ہیں وہ بچے کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں۔ دوستو جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں انہوں کو ہی احساس ہوتا ہے کہ رشتہ کیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے، ایک دوسرے سے بہن بھائی کا محبت وہ واضح ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے اوپر حق کیا ہے، بہن بھائی کے لیے کیا کرتی ہے، بھائی بہنوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے ایک دوسرے پہ کتنا احترام کا حق ہے۔ آپ یہ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ یہ رشتے کتنے پاکیزہ اور محبت والے ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ محبت ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ بھائی کی بھائی سے محبت ہوتی ہے، بڑا بھائی بچے کو، چھوٹے بھائی کو اولاد کی طرح سمجھتا ہے، اور چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کو باپ کی جگہ رکھتا ہے۔ یہ حق ہوتے ہیں، لیکن جب ان رشتوں کا احترام نہ رہے تو پھر جو بد نظمی ہوتی ہے وہ اس معاشرے میں ہم بگاڑ دیکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ فیملیوں میں آ جاتی ہیں۔ ایک مکمل فیملی میں آپ دیکھیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ بھائی ہوتا ہے، وہ باپ بنتا ہے، دادا بنتا ہے، اسی پردادا بنتا ہے، اسی طریقے سے ایک لڑکی جو ہے وہ بیٹی بنتی ہے، ماں بنتی ہے، پھر وہ مختلف رشتوں میں آ جاتی ہے۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہیں تو آپ اندازہ کریں وہ پھر اس معاشرے میں سارے کا سارا جو انحصار ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے، فیملیاں اسی سے بڑھتی ہیں۔ دوستو جب انسان کی شادی ہوتی ہے، جس گھر میں بہو آتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اس گھر کی بڑی بیٹی کی جگہ آ کے لیتی ہے۔ تو یہ سوچوں کا کتنا فرق ہوتا ہے انداز کر لیں کہ جس بچی کو ماں باپ نے اچھی تربیت دی ہوتی ہے وہ اس گھر میں آ کے اس بڑی بیٹی کی جگہ لیتی ہے، اور اس جگہ کے اوپر وہ اپنے خیالات جو اچھے ہوتے ہیں اس سے گھر میں محبت رکھتی ہے، مستحکم کرتی ہے اس فیملی کو، سارے رشتوں کو جوڑ کے چلتی ہے۔ لیکن جہاں پہ ایسی گندی سوچوں کی اور گھٹیا سوچوں کی عورتیں آ جاتی ہیں
پھر وہ ان فیملیوں کو بگاڑ دیتی ہیں، ان میں توڑ پھوڑ دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں کہ یہ رشتے جو ہیں یہ سب اکٹھے رہیں۔ محبت جو ہوتی ہے وہ عورت کے وجود کا حصہ ہے۔ عورت اگر سوچ میں گھٹیا ہے تو دوستو اس کا بگاڑ بہت دور جاتا ہے، پھر وہ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اتنی اور ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی سوچوں میں بگاڑ آتا ہے، کیونکہ شیطان ہے۔ ہمیں جب یہ بتایا گیا ہے کہ کس رشتے کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا حق ہے، تو دوستو پھر بندے کا بندے پہ جو حق ہے وہ انہی رشتوں کے ذریعے ہے، اور جو تربیت ہے وہ سمجھاتی ہے۔ جب چھوٹے بڑے کی تمیز بچپن سے سکھائی جاتی ہے، رشتوں کا حق بندے کو جو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو اخلاقیات دیتے ہیں، احترام کا درس دیتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز دیتے ہیں، تو دوستو یہی حق ہوتے ہیں نا، انہی حقوق کو تعلیم دی جاتی ہے نا، انہی کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم جب معاشرے میں آتے ہیں پھر دوستیاں بنتی ہیں، دوستی میں بھی جس کا یہ حق ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اچھا دوست ملا اس کو اس دنیا میں جنت مل گئی۔ تو دوستو پڑوسی جو ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ دین اسلام میں اتنا حق دے دیا گیا ہے کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ وراثت میں حصے دار نہ بن جائے۔ تو دوستو پڑوسی جو ہے وہ ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ معاشرہ اسی طریقے سے پھیلتا ہے نا، کہ ایک دوسرے کا حق کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن شیطان نے تو انگلی لگانی ہے، اس نے تو آپ کے ذہنوں میں بھڑکاؤ پیدا کرنا ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا کھانا پک رہا ہے تو اس میں تھوڑا پانی اور ڈالو اور ایک پیالہ اپنے پڑوسی کو دے دو، تاکہ جا کے دیکھو کہ کہیں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ دوستو ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جو انگلی ہم اس حق کی طرف کرتے ہیں تو 3 انگلیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہمارا حق ہے تو دوسرے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر ہم دوسرے کا حق کے احترام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے حقوق بھی بندوں کے ذریعے ہمیں ویسے ہی ملیں گے۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں بگاڑ آتا ہے، تکبر آتی ہے، پیسے کا غرور آتا ہے، اور یہ تکبر جو ہوتا ہے یہ اتنا ایگو میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ ہر انسان کی زبان بند کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ کوئی بھی میں غلط کروں، میں کچھ بھی کروں، اس کے آگے کوئی آواز نہ اٹھائے، پھر وہ جبر پہ آ جاتا ہے۔ دوستو صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں صحیح اور غلط کی ہدایت دے چکا ہے، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ہدایت کا منبع مل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر چیز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن یہ جو غصہ ہوتا ہے انسان کا، یہ اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ دوستو غصے کو اسی لیے حرام کہا گیا ہے، اور حرام چیز سے اچھائی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے رویے پہ غور نہیں کرتا، وہ دوسرے کے رویے پہ غور کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا میں کیا کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ صحیح بھی کر رہا ہے اور اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو وہ غصے میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ مانو گے، اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے تو وہ آپ مانو، ورنہ آپ میرے دشمن ہو۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو اس نے اس دنیا میں ایک فیملی دی، ایک خاندان دیا، رشتے دیے، ناطے دیے، ان کے حقوق بتائے ہیں۔ تو دوستو ہدایت جو ہے وہ تو ہمارے لیے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہر رشتے کا احترام بتایا گیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اپنے مذہب والوں کی کیسے کرنی ہے، دوسرے غیر مذہب کی کیسے کرنی ہے۔ جو انسان رسپیکٹ نہیں کرتا وہ کسی کا حق ادا کیا کرے گا؟ دوستو حقوق کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ رسپیکٹ میں ہوتی ہے، وہ احترام میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کی سوچوں میں یہ ہے کہ اس نے جبر کرنا ہے، اس نے پھر ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا حق غصب کرنا ہوتا ہے۔ یہ اتنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو، تو اس کے اوپر ان کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو جس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ سارا میرا حق ہے۔ دوستو ہر چیز کا حق جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بندے کا حق اسی دنیا میں ادا کرے گا، اور وہ معافی بھی وہی دے گا، اور یہ سارے کام جو ہے آپ نے مرنے سے پہلے کرنے ہیں۔ تو دوستو دوسرے کا حق کبھی غصب نہ کرو، کیونکہ اگلے لمحے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔
تو دوستو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دوسروں کا حق ادا کرنے کی اور احترام کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ہی کسی کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔